أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد لعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا پروردگار علی حق حسین و آل حسین مجلس میری بارگاہ قبول منظور بچو یا اللہ یہ خلیل عبادت پہ فیض قطب سکین و عمل نصیب بچو یا اللہ خداوند محمد و آل محمد فرمند سے دست مومنین التماس دعا ذکر نگاہ حاجت لغیاں سے کل شخص نروا بچو یا اللہ مریض مریضوں کافی پرچیسوں سے التماس دعا سے زیر علاج و پیشے میں دیا مریونی باہر خداوند آگاہ مومن مومنے گا اللہ سی اوزار نے شفایا عجیب صدق بچو یا اللہ خداوند شکن کن حاضرین یا ارواح کنی مرچون خدمت میں مجلسی شرکت میں شخص دنیا دینا ارگل کھن کن دیوین و خدمت سے دی سنت حسن و قائم سے مدان امین سون کھن کن شہداء علماء صلحاء دنیا دین ارگل کھن حاضرین غازی سے مرحوم سوسدنا شفاعت آل محمد نصیب بچو یا اللہ آمین کدیر و صغیر افضل گزر بچو یا اللہ اولاد سلم اولاد نرینہ میں اجتماع سے دعا درکن کل خصوصی طور کا پروردگار ہمیں حق شہزادہ قاسم شوق میں نصیب بچو یا اللہ سدسوں کے اولاد کل صالحوں سے سریموں بچو یا اللہ خداوند بحق محمد آل محمد تعلیم اسے روزگار اسے فلوک میں دیوکر امتحان تھا سے مینہ یوکر گاسی اتنا التماس دعا درکن حاضر شخص بلا عزیز یودنا گاسی عزیز یودنا پروردگارہ کامیاب بچو یا اللہ خداوند میں علاقوں کا آفات شدینا نم سے بلائی شدینا قحطی آبنان شدینا محفوظ ہو یا اللہ علم اسلام جب بجائے ہم سر بلند بچو یا اللہ علم کفر و نفاق سر نگون بچو یا اللہ وطن عزیز پاکستان استحکام شدر بچو یا اللہ خصوصی طور پر دعا نظرت دی باہر سکوٹ سے جیوی سکوٹی جوان کو نسیم اتی محاذ کننا ہر حوالی کا قوم محافظ خداوند آگاہ رسولی سیکورٹی اہلکار وطن خدمت دن وطن عزیز خدمت دی اتکان گاہ جوان سن خصوصاً دی جوان کن پروردگار ایک زمانی محفوظ ہو یا اللہ مجلس نفسی باہر انتظامات بین سوئن تحفظ بین سکین نیت دی جوان کن انجمنی جوان کن انتظامی جوان کن پروردگار خونگامی توفیقات خیر اضافہ بچو یا اللہ مجلس اسے گاسو تبرکات سی لدی کا خدمت سی بسن دفتر زہرائی مرضی کا قبول بچو یا اللہ ہمیں اہلی میں کے بیانگات کو خلچی کو بچو یا اللہ کار نسوسن کے بلگی سے لیتیمی دومے کو بچو یا اللہ کار کشف عطاہم علی جوان اولادی دومے کو بچو یا اللہ اسی مشاورت انگاسی عزیزی اور نحفظ امان اسموں سے جو یا اللہ علماء اعلام مراجع نظام رہبر اعلی قدر شخصیات مذہبی و دینی ادبات عالیات حوزہائے علم مراکز علم اسروں سے جو یا اللہ
مولا امام زمانی ظہوری تعجیل بخش یا اللہ، قلب مبارک امام زمانہ آگامی کا راضی و خوشنود بخش یا اللہ، آئندہ یا جب کن وقت کن عمل عبادت کن جیسے پروردگار عقیدہ و عمل میں رسائے تو کے نصیب بخش یا اللہ، گامی حاجت روائی فرید بھی علاوہ سسلیم گارسی تن کو فرید گامی حاجت روائی فرید انشاءاللہ بر محمد آل محمد صلوات۔ عزیزان محترم، میرے نوجوانوں کے لیے ایک شرعی مسئلہ آپ سے یہ ہے، نماز جلدی جلدی میں نہ پڑھیں۔ جلدی پڑھنے کا طریقہ ہے، اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے، آپ کی جی نہ چاہیں، جلدی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ مستحبات کو بھی ساتھ کر لیں، بجا لائیں، واجبات کو بھی بجا لائیں، پھر بھی جلدی کرنا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ واجبات واجب کو بجا لا کر آپ نماز کو جلدی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو چند ایک مستحبات کا ذکر کروں، لیکن نماز کے دوران مستحب کو مستحب، واجب کو واجب سمجھ کے بجا لانا چاہیے۔ مستحب کو واجب سمجھے گا تو بدعت ہوگی، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ کسی واجب کو مستحب جامع شریعت کے حکم بجا لیں۔ مثلا آپ الحمد سورہ کو پڑھتے ہیں، یہ رکوع میں آپ سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھیں، صلوات پڑھنا مستحب ہے۔ سب یا اللہ مستحب ہے، نہ پڑھیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں، لیکن سیدھے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں لیکن راستے میں پڑھتے ہوئے نیچے ٹوٹ جاتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، کچھ بھی نہ پڑھیں، کھڑا ہونا واجب ہے، اذکار رکوع کے بعد واجب نہیں۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ ایک دفعہ پڑھیں، آپ صلوات نہ پڑھیں، کوئی مسئلہ۔ آپ ایک سجدہ کر کے گھٹنوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو استغفار پڑھنا ضروری نہیں ہے، اللہ اکبر پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ سجدہ اسی طرح یہ الحمدللہ مستحب ہے، آسان ہے۔ الحمد سورۃ دوسری رکعت میں آپ پڑھ لیں، قنوت پڑھنا اگر نہ پڑھیں تو نماز باطل نہیں ہے، لیکن مؤکد ہے قنوت پڑھ لیں، لمبی چھوٹی دعا نہ پڑھ لیں، آپ ہاتھ کو یوں پڑھ کے سبحان اللہ پڑھیں، بس یہ بھی کافی ہے۔ تیسری چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع کو ایک دفعہ پڑھیں، سبحان ربی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک دفعہ پڑھیں۔ 3 دفعہ پڑھا کر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ایک دفعہ پڑھیں، واجب یہ۔ تشہد پڑھ لیں، تشہد کے بعد صلوات تشہد میں واجب ہے، تمام مکاتب میں واجب ہے، تمام اسلامی فقہ میں واجب ہے۔ جو درود پڑھنا نماز میں، تشہد میں، دونوں تشہد میں، ایک 2 رکعتی نماز میں ایک، اس سے 2 3 رکعتی 4 رکعتی نماز میں 2 تشہد صلوات پڑھنا واجب ہے تمام فقہ میں۔ صرف یہی سلام میں آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک پڑھیں، کوئی مسئلہ، نماز ختم۔ اللہ اکبر بھی وہ تعقیبات میں نماز کا حصہ نہیں ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس ختم۔ یہ نماز کو مختصر کرنے کا طریقہ ہے، لیکن ہم پورا سمیع اللہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، درود بھی پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جسم کو ہلاتے ہوئے بجا لائے تو اشکال ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے ایسا مختصر کرنا، نماز کے مختصر کرنے سے کہتے ہیں اقل واجب کو بجا لائے۔ ہاتھ کا اٹھانا بہت سارے ہیں، ہاتھ کا اٹھانا کسی بھی تکبیر کے لیے ہاتھ کا اٹھانا واجب نہیں، مستحب۔ نماز میں ایک تکبیر واجب ہے، باقی جتنی بھی تکبیر سب مستحب۔ تکبیرۃ الاحرام واجب ہے، اس کے لیے آپ ہاتھ نہ بھی اٹھائیں کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی جتنی بھی تکبیرات ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں آخری جو سلام کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے مستحب ہیں۔ صرف ایک تکبیر واجب ہے، تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر، جو نماز جس سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ نماز کو پڑھنے کا طریقہ، باقی جو واجب ہے اس کو اپنی جگہ آرام سے پڑھ کے بعد مستحبات کو چھوڑ دیں تو آپ کے لیے ایزیلی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، واجب بجا لا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں اور محمد علیہ میں جلدی سے گزر رہا ہوں۔ ہمارا موضوع تھا اسلام انسانی حقوق کا ضامن۔ حقوق تو اتنے زیادہ ہیں، رسالۃ الحقوق میں دیکھیں تو مولا نے کیا کیا حقوق ہمیں بیان فرمائے، اس کو اگر پڑھتے جائیں تو 40 اگر چہلوں بھی گزر جائیں گے، لیکن حقوق کی فہرست ختم نہیں ہوگی۔ کل تک ہم والدین کے احترام اور والدین کے مقام کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ ماں باپ جن کے سلامت ہیں، شکر کر لیں، دعا کر لیں۔
اور ماں باپ کی دعائیں لے لیں، دنیا و آخرت کی نجات اسی میں۔ آج ماں باپ کے اوپر اولاد کے کیا حقوق؟ دونوں یہ تقابلی حقوق ہے، ہمیشہ دونوں کو پابند کیا ہوا اسلام، ایک کو نہیں۔ اب ایک سب نے کہ ماں باپ کی مرے اولاد پر اتنے سارے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق اولاد پر آنے سے پہلے ماں باپ پر اولاد کے حقوق پہلے۔ آج میں اس کی طرح اشارہ کروں گا کیونکہ قرآن کا یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے اہل ویال کو بچاؤ، نارا جہنم کی آگ سے۔ یہ تو یقینی بات ہے، ہمیں اس کو آسان نہیں لینا چاہیے۔ دنیا سے گزرنے کے بعد کوئی حساب و کتاب تو ہوگا ضرور، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دنیا میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تین حالتوں سے خالی نہیں۔ لِكُلِّ حَلَالٍ لَهَا حِسَابٌ، ہر حلال کو جو ہمیں دیا ہوا ہے اس کا حساب ضرور پوچھا جائے گی، کہاں ہو؟ اللہ مثلا نامی دیکھو، انسان کو جوانی دی ہے، انسان کو مال و دولت دیے ہیں، انسان کو عزت دی ہے، انسان کو اولاد دی ہے، سب کچھ ہے، اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ جو حلال ہے اس کا پوچھنے کا حق ہوگا، نہیں ہوگا، جس نے ہر چیز دینے کے بعد کیا کیا ہے تو سوال تو ہونا چاہیے نا، یہ سوال ہوگا۔ دوسرا لِكُلِّ عقاب، ہر یہ حرام، لِكُلِّ حرام، ہر حرام کا کوئی نہ کوئی ضرور قیامت کے دن سزا ہوگی، ضرور سزا ہوگی۔ اور لِكُلِّ شُبْہَةٍ، حلال بھی نہیں حرام بھی نہیں، بیچ میں کوئی مشکوک سا ہو جاتے، چیزیں ایسی ہو جاتی مشکوک سے ہیں، انہیں پتہ نہیں یہ حرام بھی نہیں لگ رہا اور یہ پتہ نہیں اپنا بھی نہیں لگ رہا، تو ہر مشکوک کے لیے قیامت کے دن سرزنش تو ہوگی۔ پوچھا کیوں نہیں؟ اعلان کیوں نہیں کیا؟ تم نے اسی طرح چپ چاپ سے کیوں کیا؟ اس کے بارے میں سرزنش تو مذمت تو ضرور ہوگی، چھٹکارا ہمارے لیے، اس بات میں ہمارا اعتقاد ہے، جسے عقیدہ و معاد کہتے ہیں، اس کی طرف جانا نہیں۔ لیکن آج میرا موضوع یہ ہے کہ اولاد کے حقوق ماں باپ پر کیا ہے۔ پہلے مولانا امام سجاد علیہ السلام کی رسالت الحقوق سمیت انسانوں سے خطاب ہے، اے انسانوں، اما حق ولدک، تیری اولاد ہے تمہارے اوپر حق، فتعلم انہ منک مضاف الیک، یہ اولاد تم سے ہے اور تیری طرف نسبت ہے۔ ظاہر سی بات ہے اولاد ہم سے ہے اور اولاد کی نسبت ماں باپ سے ہے، لہٰذا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فی عالم الدنیا بخیرہ و شرہ، دنیاوی زندگی میں اس کی نیکی اور برائی کا ضرور و ضرور تم سے واسطہ ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، میں بہت پیچھے لے کے جاؤں گا۔ آج جن کے پاس نہیں ہے، جن کے پاس کیمرہ ہے، موبائل ہے، یا آپ ریکارڈ کرتے ہیں، سب کچھ شیئر کریں۔ آج میں ایک ایسے مطلب کی طرف اشارہ کروں گا، ماں باپ کو اولاد پیدا کرنے کے لیے یا ماں باپ بننے کے لیے سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اور سے یہ ظاہری طور پر ہم ایک معاشرتی سسٹم سمجھ کے کرتے ہیں، ہمارے ایک رسم و رواج سمجھ کے کرتے ہیں، اس سے بڑی عبادت ہی کیا ہے؟ باپ بننا، ماں بننا، یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ اور سے اکثر یہاں پر انمیڈ ہمارے نوجوان ہیں، کچھ غور سے سنیں، یہ شیئر کریں، میں آپ کو دعا دی کے دوں گا، معصوم سے کتنی تاکید ہے۔ اور جو بوڑھے کہو گے بوڑھے ہوں گے، بتا معلوم کہ آج نئی شادی تھوڑی ہو، جو آپ شادی کر رہے ہیں یعنی باپ بننے جا رہے ہیں، جو ماں بننے جا رہے ہیں ان کی کیا ذمہ داری؟ کہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں بس یہ بچہ 5 سال کا ہو کہ 6 سال کا سکول میں بھیج دیں، شروع ہو گئی ہے۔ نہیں جناب، کافی وقت گزر چکا ہے اس کا، یہ سلسلہ کہیں اور سے شروع ہوا ہے۔ ماں باپ بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جن کے ہاں بیٹیاں ہیں ان بیٹیوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرنے ہیں،
اپنی لخت جگر کو کسی کے گھر میں بیچنا ہے، یعنی انشاءاللہ وہاں ماں بننے کے لیے، ماں بننے کے لیے بیچنا ہے، تو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اپنی لخت جگر کو کس کی سربراہی میں دے رہا ہے اس کی چھان بین کرو، چھان بین کرو اس کی، یہ دیندار ہے یا نہیں، اخلاقیات کے حوالے سے کیا ہے، حرام خور ہے یا حلال خور ہے، اس کے ماں باپ کیا ہے؟ جو ظاہر سی بات ہے مولا ہی فرماتے ہیں تمہاری اولاد تم سے ہے اور تم سے منسوب ہے، اولاد کیا ہے؟ اس کے ماں باپ کیسے ہیں؟ حلال کھلانے والا ہے، حرام کھلانے والا ہے، حلال کھلانے والا ہے تو حلال کا اثر ہوگا، حرام کھلانے والا ہے تو حرام کا اثر ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ گھر کے ماحول کیا ہے؟ گھر کے اندر کیسا ماحول ہے؟ اخلاقیات کے اعتبار سے کیا ہے؟ ماں باپ بچوں کو ایسی تربیت دیتے ہیں، بہت سارے ایسے نعوذ باللہ اولاد کو گالیاں نکالتے ہیں، کیسے ماں باپ نے پتہ نہیں ہے، کس قسم کے والدین نے پتہ نہیں، ناشائستہ الفاظ استعمال کر کے عجیب سے حالتیں ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ مولا فرماتے ہیں اپنے لخت جگر کو کس کی سربراہی میں دے رہے ہیں، دیکھو۔ اور ادھر بیٹے کے لیے کہتے ہیں موبائل سے رابطہ کر کے کہیں سے لے کر بس مل گئی تو اس سے نیک آپ اچھی روایت اس سے آپ کوئی منسلک نہ رکھیں۔ ایاک وخزراء الدمن، مولا کا ارشاد، ایاک وخزراء الدمن، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ اگر ماننا ہے تو خزراء الدمن سے بچیں۔ خزراء الدمن کیا ہو؟ پتہ ہے آپ کو خزراء الدمن؟ بہت سارے ہمارے اسنان بھی لگے ہیں، ہمارے یہاں تو سیوریج سسٹم نہیں ہے، شہر میں جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، گٹر کا پانی جس نالے میں جاتا ہے اس نالے میں ایک خوبصورت گھاس اگاتی ہے، ایک سبزہ ہوتا ہے، بہت سارے اشاروں میں دیکھیں، گرمی میں جا کے دیکھیں تو گٹر کے نالے میں ایک خوبصورت سا جو گھاس ہوتے ہیں وہ اگاتے ہیں، دیکھنے میں اتنے خوبصورت ہے باہر، اس کو کہتے ہیں خزراء الدمن، ظاہر بہت خوبصورت ہے، تھوڑے سے نیچے کھود لگائیں تو پورے کثافت ہی کثافت، گند، گٹر کے پانی میں جس کو وہاں سے وہ گھاس اگ آ جائے، وہ سبزہ اوپر آ جائے، اوپر تو بڑے خوبصورت ہے، تھوڑے سے نیچے اگر دیکھیں تو پورے ہی گند ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایاک وخزراء الدمن، ظاہراً ہریالی نظر آنے والی ایسی اس سے بچیں۔ تو کسی نے سوال کیا وطن رسول خزراء الدمن کیا، اس سے بچو۔ وَامْرَأَةٌ حَسَنَاءٌ عَلَى مَنبَتِ السُّوءِ، خوش شکل عورت ہے جس کا گھرانہ بدتر ہے، اس سے بچو۔ خوش شکل ہے، ظاہری طور پر حسین ہے، خوبصورت ہے، نظروں میں آتے ہیں، لیکن جس کی تربیت جو ہے ایسی ہے جیسے گٹر کے پانی کا سبزہ، اس سے بچو۔ کیا اس سے کوئی اچھی خاصی کوئی سبزی مل جائے گی؟ کیا وہ کھانے کے قابل ہوں گے؟ کیا اس کو گھر میں رکھنے کے وہ قابل ہیں؟ ایاک وخزراء الدمن، دونوں طرف ہیں، دونوں طرف سے بیچ میں مشورہ کر کے دیکھ کے، سب سے اہم یہ ہے جس کو یہ دیکھنا ہے، پیغمبر کی حدیث ہے میری امت کی بہترین خواتین کی خصوصیات ہیں، کتنی؟ سب سے پہلے یہ ہیں الودود، محبت کرنے والے۔ اس لیے میاں بیوی میں آپس میں رشتہ جائیداد کا نہیں ہے، میاں بیوی کے آپس میں رشتہ کپڑوں کا جہیز کا نہیں ہے، میاں بیوی کے آپس کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم تمہارے لیے ایسی جگہوں پر کوئی رشتے تیار کرتے ہیں جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور ان کے دل و دماغ میں ایسی محبت ڈال دے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔ لیکن آج کل کیا ہے؟ کس طرح سے ہے؟ کس قسم کے بننے ہیں آج کل؟ کپڑے ایسے بنائے جاتے ہیں، 50 سوٹ، ارے 50 سوٹ صرف نہیں، 50 ہزار کے سوٹ بناتے، کوئی جسم بھی ایسا بن جائے نا جو 50,000 کی ہو،
تمہاری تربیت بھی ایسی ہونا جس کی کوئی قیمت بن جائے. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے تھے مولا فرماتے ہیں خواتین کی کوئی قیمت نہیں. خواتین کے کوئی قیمت ہی نہیں. تو اس سے بہرا ہے کوئی قیمت نہیں. جی ہاں. اچھائی کی بھی اچھی خواتین کی بھی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. بری خواتین کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے. کیوں؟ کیسے؟ اگر خواتین اچھی صفت کی بہترین صفت کی ہو تو سونا چاندی دنیا کی سب سے قیمتی ہے. سونا چاندی عورت کے لیے میل ہے. عورت کا مقام بہت بلند ہے سونا چاندی سے. کوئی دنیا کی قیمت نہیں بن سکتی اگر با حیا با حجاب متدین تربیت یافتہ خواتین ہو تو دنیا کی کوئی چیز عورت کی قیمت ہی نہیں بن سکتی. یہ بے قیمت ہے. کیا اس کی قیمت لگائیں گے؟ تو عظیم اللہ کا تحفہ ہے. 3 درجے ذکر کیے ہیں. اگر عورت ان 3 درجوں میں ہے جس کی ٹاپ لسٹ پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے عورت کی اہم ترین 3 خصوصیتیں ہیں. اگر بہترین عورت ہو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بیٹی ہے. ان البیت رحمت. بیٹی رحمت ہے. بیٹی رحمت ہے. بیٹے کے لیے رحمت نہیں کہا. بیٹے کو نعمت کہا. نعمت کا حساب ہوگا اور رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوگا. بیٹی رحمت ہے. کیا شان ہے بیٹی کی جو رحمت ہے. اس کے بعد وہ کسی کی بیوی بن جاتی. بیوی شوہر کے نصف ایمان ہے. من تزوج فقط احرز نصف دینہ. جس سے شادی کیا گویا کہ جس مرد نے شادی کیا اس نے آدھا دین محفوظ کر لیا. کس کے ذریعے؟ اپنی بیوی کے ذریعے. آدھا دین کے لیے فلیتقی نصف الآخر. باقی آدھے کے لیے تقوی اختیار کرو. تمہارے دین کا آدھا حصہ تیرے گھر میں آ گیا ہے. وہ تیری شریک حیات ہے. اور تیسرا درجہ تیسرا مرتبہ کیا ہے؟ ماں ہے. الجنت تحت اقدام امہات. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو کیا ایسی نسبتوں والی ہستی کے لیے کوئی دنیا کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. الرحمت کا لفظ آگے دیکھیں. بیٹی کو بھی رحمت قرار دیا ہے. اللہ کے نبی کو بھی رحمت قرار دیا ہے. کیا شان ہے بیٹی کی جو رحمت ہے اللہ کی طرف سے. عزیزان محترم رحمت اس حد تک کہ اگر بیٹی بن جائے, اگر بیٹی اپنی جو منصبی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرے, اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ مولا نے فرمایا کوئی چیز اس کی قیمت نہیں بن سکتی. لیکن بدبخت ہو جائے, بدنصیب ہو جائے, بے تربیت ہو جائے گی, اس کی کوئی قیمت نہیں. اس سے تو مٹی اچھی ہے. سب مٹی تو بھی کوئی کام آتی ہے, لیکن عورت اگر اپنے درجے سے گر جائے تو اس کی قیمت ہی نہیں. وہ بہت ذلیل ہے, پست ہے, اس کی کوئی قیمت ہی نہیں بن سکتی. بلکہ دوسری قیمتی چیزوں کو بھی دادا کرتی ہے. اہم ترین چیزوں کو بھی بے اہمیت بناتی ہے اگر وہ شریعت و دین و حیا و انسانیت کے دائرے سے گر جائے. دونوں طرح ہے. بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے یہ بھی دیکھیں لڑکے کے لیے شریک حیات تلاش کرتے ہوئے اس کا بھی خیال رکھیں. لہذا محبت کرنے والی, ایک خرچہ کم والی ہو, اولاد کی تربیت کرنے والی, یہ خصوصیت ہے. محبت کر سکے. محبت کس طرح سے کرتے ہیں؟ شادی کر کے جاتے تو محبت کرنا تو آتا ہی نہیں. ماں نے اس کو سکھائی نہیں. آج کل کے آگے دیکھیں کیا ہے, محبت کرنا تو آتا ہی نہیں. اس کی ساری محبت کرتوت سے. شوہر سے کوئی محبت ہی نہیں. آپ اس طرح کی محبت کرنا چاہتے ہیں آرٹیفیشل ساری پاؤڈر لگا کے رنگ لگا کے جاتے ہیں. اس طرح سے محبت نہیں ہوتی. محبت دیتا ہے اللہ. اللہ کی خوشنودی کے لیے میں ایک مجلس میں بھی ذکر کر رہا تھا, شہر کے اندر شادیوں کے موقع پر 2 دن تک نماز نہیں پڑھتی. اس لیے وہ اذان سے پہلے ماں باپ لے کر جاتے ہیں, جی ادھر پارلر میں لے کر جاتے ہیں, ساری 15-20 ہزار روپے خرچ کر کے آتے ہیں. اب اس کے 15-20 ہزار روپے تو خرچ کرنے کے بعد شوہر کے گھر میں 12 بجے جانا ہے تو اس کو خراب کر کے وضو غسل کیسے کریں گے؟
پہلے ہی دن سے کچھ شیطان کی پتلی ہو. یہ ہے اسے تم سے کوئی اچھی اولاد کی امید رکھی جا سکتی ہے جس کی پہلے ہی قدم میں تم نے نماز کو چھوڑ دی. رنگ تمہارا لگ گیا تو دھونے سے نکل جاتا ہے. رنگ وہ لگا ہے جسے قرآن بھی کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا کوئی رنگ لگاؤ جو دنیا کی کسی چیز سے ہٹ نہیں سکتا. تو اس کے الٹ میں ابھی لڑکے بھی پارلر میں جائیں. ارے تم اس کے بدلے میں اس قسم کی آرٹیفیشل بناوٹی چیزوں میں مت جاؤ. بناوٹی چیزوں سے حقیقت نکھر نہیں سکتی. سجدے میں جاؤ, نماز پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, ان سے تمہارے دل میں سکون آتا ہے. آپ اس کا اندازہ دیکھیں, حلال غذا کھائیں. شادی جس سال جس کی شادی ہونی ہے, دلہا دلہن دونوں, شاید اس کی پہلے ہی ملاقات میں تمہاری بچہ کر جائے. مہینہ پہلے 40 دن پہلے سے اپنی خوراک کو ذرا دیکھ کے کھا لینا, کہیں کوئی حرام کا لقمہ جسم میں نہ جائے. اس لیے ایک لقمہ جو انسان منہ سے نیچے ڈال لیتا ہے 40 دن تک جسم کے اندر وہ سرکولیشن ہوتا ہے, اس کا اثر ہوتا ہے. آپ کسی گائے کو, کسی بکری کو, کسی جانور کو کوئی کڑوی چیز کھلائیں تو اس کے گوشت, دودھ, مکھن سب اسی کی ہوا جاتا ہے, اسی جسم کا حصہ ہے. تو کیا جو اولاد ماں باپ سے جاتی ہیں, کیا اس کو کہاں سے باہر سے کوئی فرشتوں کے ذریعے سے, وہی کے ذریعے سے ہوتے ہیں. انسان کے جسم سے کسی کے میل ملا تو اولاد بنتی ہے. اس کو رشتہ کتنا عظیم ہے, میں آپ کو 2 چیزیں بتا دوں گا کتنا عظیم ہے. اگر کوئی مومن کسی غیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی یا مرد یا عورت کے آپس میں رشتے کے لیے حلقہ کام کے جاتے ہیں, اتنا ثواب ہے کہ ہر سانس کے بدلے میں تسبیح کا اجر اللہ تعالیٰ ادا کرے گا. ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے یہ میرے عظیم سنت الہیہ کے لیے کوشش میں ہے. ازر کو ڈر اور سے آج میں بہترین آپ کو کوئی پیغام لے کے آپ طے ہو جاتی ہیں, ایک دوسرے سے طے ہو کر رشتہ ہو گیا. بہت سارے ایسے ہیں نکاح پہلے کرنے کے بعد اپنی حوث کے نشانہ بنانے کے بعد آپ اس کو طلاق دیتے ہیں. لیکن ایسا کرے گا جو حوث پرست ہوگا, لیکن غلطیاں وہ طرف سے ہوتی ہیں. حوث پرستی کا شکار ہو کے کسی کے ناموس کو کھلواڑ بنائے تو اس کی اپنی ناموس محفوظ نہیں رہے. یہ اس کا رد عمل ہے. اگر کوئی لڑکا یا کوئی بھی مرد, آج کل ہوتے ہیں اتنی ساری شکایتیں, جیسے علامہ جعفر صاحب فرماتے ہیں بار بار ہم تو درمیان میں انسانوں کے درمیان میں پل ہیں, ہم پل کی حیثیت رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت سارے آتے ہیں 4 بچوں کے بعد موبائل پہ کسی نامحرم سے باتیں کر رہے ہیں. شادی شدہ عورتیں مردوں سے ٹیلی فون کراتے ہیں. بے حیا, یہ کس قسم کی مسلمانیت ہے تمہاری؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے عقد میں ہو, کسی کے نکاح میں ہو, کسی کے شادی شدہ ہو, اس کے عقد میں ہوتے ہوئے کوئی مرد ایسی عورت سے پہلے ہی رابطہ کر لے, طلاق ہو جائے وہ یا اس کے شوہر مر جائیں, پھر بھی نکاح کرنا حرام محبت ہے. زندگی بھر نہیں کر سکتے وہ. اس کو محسنہ کہتے ہیں. پاک دامن یعنی کسی کے زیر نگرانی, کسی کی کفالت میں موجود کسی عورت کو اگر کوئی مرد اس قسم کے غلط ناجائز تعلقات میں کر لے, بعد میں وہ بیوہ ہو جائیں, طلاق ہو جائیں, زندگی بھر کے حرام ہے. اس مرد کے گزاری کر نہیں سکتے. اب اسی طرح چوچا سے کر لیے, بہت سارے کر لیے, تو اس کے بچے کیا ہوں گے؟ معاشرے کے لیے موج اجر میں محترم یہ ہے. ماں بننے کے لیے, باپ بننے کے لیے بہت پیچھے سے سوچنے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز میں یہ بھی بتاؤں گی, ہو گیا نکاح کے لیے بھی نیک ساتھ تلاش کرتے ہیں. نکاح کے لیے صرف ٹھیک, شادی کے لیے ضرور و ضرور یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, لیکن اس چیز کو ضرور یاد رکھنا, شادی جس دن ہونی ہے وہ عید کا دن ہے, کہ آج اتوار ہے, کہ شب جمعہ ہے, کہ اس کو مت دیکھو. دوسری طرف کی حالت کو دیکھ کر دن کو مقرر کر لو کہ وہ شرعی حالت میں ہے یا نہیں ہے. ہم اپنے لیے شک و نظر دیتے ہیں, شک و نظر تو باقی جا کو دے گا. گوشت لینے کا لیے
ٹماٹر ملتا نہیں ملتا، روڈ بند ہے یا نہیں ہے، ارے اس والا کو اس کو مت دیکھو، دوسری طرف دیکھو، کیونکہ بنیاد ہو رہی ہے۔ پروردگار پیغمبر اکرم فرماتے ہیں دنیا کی کوئی بھی چیز ما بنی بناء فی الاسلام احب الی اللہ عز وجل من التزویج، خدا کے ہاں دو جوڑوں کے آپس کے رشتے سے بڑھ کر کوئی بنیاد مقدس اور افضل خدا کے نزدیک نہیں ہے، جو کہ یہ انسانی بنیاد ہے، باقی سارے انسان کے لیے بنیاد ہے۔ سوچنا پڑے، یہ عبادت سمجھ کے کرے عزیزان، یہ انسان کی شہوت پرستی نہیں ہے، بلکہ خدا پرستی سمجھ کے کرنا چاہیے، عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے۔ آج کی یہ دعا ہے بہت سارے شادی ہو جائے اتنی دعائیں کرنی چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد، بہت ساری دعائیں ہیں جسے آپ شب زفاف کہتے ہیں، شادی کی پہلی رات لے جاتے ہیں، اس کو دوسری طرف مت دیکھنا، اللہ کی عبادت سمجھو۔ لڑکی کا دیکھیں دلہن کی کتنا مقام ہے، دلہن کی کتنا مقام ہے، جو آپ کے گھر کی دہلیز پہ آ رہا ہے، کسی کے علاقے جگہ ہے نا، اس کو اٹھا کے لا رہے شریعت کی روح سے، شریعت کی روح سے اٹھا کے لا رہے نا، نہیں تو ویسے اگر کوئی یہ دیکھ لے تو کسی باغیرت انسان کے لیے ناموس کی طرف بولنا دیکھنا، اٹھا کے لانا تو چھوڑے، اگر میری آنکھ سے بھی دیکھیں تو دل کو گولی لگتی ہے، لیکن اسی لفظ جگر کو ناموس کو اٹھا کے کسی کے حوالے کر رہے تو اس کی قدر نہیں کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن وہ کس طرح سے آتی ہے؟ ایک مسلمان خاتون کسی مسلمان کے گھر میں جب بہو بن کے یا بیوی بن کے آتی ہے تو اس کا کتنا بڑا مقام ہے، شریعت میں مستحب ہے عزیزان، شریعت میں مستحب ہے۔ ہمارے یہاں رواج بھی ہے، اور رواج مت سمجھو اسے، شریعت کا حکم سمجھے۔ جیسے جب دلہن بن کے دروازے پہ آ جاتی ہے تو ساس اس کی استقبال کے لیے جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی صدقہ لے کر، اور اس کے منہ دھونا نہیں ہے، دلہن کے منہ نہیں دھونا، ہاتھوں کو نہیں دھونا، بلکہ دلہن کے پیروں کو، انگوٹھوں کا، یہ انگلیوں کو دھونا ہے۔ یہ مستحبات میں سے ہے۔ جو پانی دلہن کے اپنے آنے والی نئی مہمان کے پیروں کو دھو کر جو پانی ہے اس کو گرانا نہیں، بلکہ روایت میں ہے اس پانی کو دلہا کے گھر کی دیواروں پہ چھڑکا دے، پانی کے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے اس گھر میں رحمت نازل کرے گا۔ تمہارے گھر میں رحمت بن کے آتی ہے، زحمت بن کے نہیں، وہ زحمت نہیں ہے، وہ رحمت ہے۔ لیکن یہی ہے کہ وہ اپنی تربیت میں، اپنے کپڑوں پہ، اپنی یہ وہ، میں تو ایک دم مجلس میں کہہ چکا ہوں، کم از کم یہاں آ کے مجھے 23 سال ہو گئے، کوئی 1000 سے زیادہ نکاح میں پڑھ چکا ہوں، کبھی بھی کسی وقت وکالت لینے کے لیے میں گیا تو کہیں پر بھی کوئی خاتون دعا میں نہیں، بس یہی ہے میں کب ابھی ٹھہرو یا نہیں، میں کب پھر میں کبھی کوئی دعا کرتے ہیں، کبھی کوئی صدقہ۔ ایک جگہ کو میں نے دیکھا ہے، ایک جگہ ایک خاتون جب میں ان سے وکالت لینے کے لیے گیا تو اس نے کہا بس بادشاہ سے کہیں 2 منٹ، کیوں؟ زندگی کے خوبصورتی دن لمحات میں میں سینڈ کرنے جا رہی ہوں تو میں 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدہ شکر کرتا، ایک دفعہ سے واقعی میں اس کمرے میں گیا تو جائے نماز عشاء کے سجدگاہ کے اوپر سجدہ شکر میں تھی، جو ہی سجدہ شکر سے اٹھی آنسو بہاتے ہوئے سینڈ کر لیا، قبلہ شیخ صاحب یہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت ترین سائن ہے، میں ایک ایگریمنٹ میں سینڈ کر رہی ہوں، کسی کی زوجیت میں جا رہی ہوں، اللہ سے دعا کر کے پہلا قدم کوئی ہے، کوئی یہ دین ہم نے رکھ لیا ہے بازار میں، کسی مقام سرے میں، مسجد میں، عملی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ دلہن جب گاتے ہیں تو سلوات کی آواز ہوتا تھی، آج کل تو پٹاخوں کی آواز، مارو ہی پٹاخے۔ پٹاخہ کیا ہے پتہ آپ کو؟ آتش پرستوں کا ہے، یہ آتش پرستی ہے۔ آتش کو لوگ یہ مجوسی خدا سمجھتے ہیں، کیوں؟ ہر چیز سے طاقتور آپ کو سمجھتے ہو۔ آپ نے اپنے گھر میں جہنم بنانا ہے یا جنت بنانا ہے؟ اپنے گھر کو جنت بنانا ہے تو دعاؤں سے شروع کر دو، جہنم بنانا ہے تو آگ روشن کرو، جہنم میں آگ ہوتی ہے، آپ گھر کو جہنم بنا رہے۔
تشریف کے علاوہ خوشبو لگا کے جانا تھا، آپ نے بارود کی ایسی بدبو لگا دی، فرشتے تو دیکھ کے بعد جاتے پورا یہاں شہر میں شادی ہو رہے تو یہاں سے کچرے سے آگے جاتے، یہاں تو کوئی آگے جلائے نہیں ہے، ایسی بدبو نکال دیا۔ ایک تو ویسے بھی دلہن کے پالن کی بدبو سے مجھے تنگ ہے، اب اوپر سے چھت سے بھی بدبو شروع کر دی، اس گھر میں تو تھوک بھی نہیں مارتا، اس گھر میں تو تھوک بھی نہیں مارتا فرشتہ۔ یہ دین ہے عزیزان، صلوات سے شروع کر دو، دعا سے شروع کر دو، وضو غسل سے شروع کر دو، جس سے انسان کے اندر روحانیت آ جاتی ہے۔ آپ اسی طرح سے دیکھیں وضو غسل سے انسان کتنا پاک ہوتا ہے، پتہ ہے؟ ویسے آپ قرآن بہا لگا سکتے نہیں لگا سکتے، اتنا ناپاک ہے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اللہ سے کیا کوئی نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، لیکن وضو غسل کرے گا تو انسان میں ایسی کیفیت آ جاتی ہے ڈائریکٹ اللہ سے آپ کمپلین کر سکتے ہیں، پروردگار یہ فضائی رکاوٹیں وضو کے اثر کی وجہ سب ہٹ جاتی ہے، بندے کی آواز مشغولہ ہو جاتی ہے۔ وضو میں اتنی طاقت، غسل میں اتنی طاقت ہے۔ ایک دفعہ غسل جنابت کریں قربت اللہ میں تیری خصوصی کے لیے، آج تیرے حکم سے تیری شریعت کے اوپر ایک دفعہ غسل جنابت کر لیں تو غسل کے پانی جسم پہ ڈال دیں تو موسم خزان میں جس طرح سے درختوں سے پتے گرتے ہیں، اس طرح انسان سے گناہ گر جاتے ہیں۔ عادت سمجھیں ان کو، لہذا کوئی بھی اگر کرتا ہے تو دوسرے دوست آگے کرتا ہے کہ یہ ادھر ہمارے ہمسائے نے کیا ہے، پکڑ کے چھت سے نیچے گرا دو ایسے کو جو تمہارے گھروں سے فرشتوں کو بھگا رہے ہیں، جو تمہارا دوست نہیں ہو، تمہارا دشمن ہے، جو تمہیں خدا سے دور کر رہا ہے، جو تمہاری نسل کے اندر کی خرابیوں کو ابار کے خوبیوں کو ختم کرنے جا رہے ہیں، اللہ سے رابطہ تمہارا کر رہا ہے۔ اللہ نے ساری چیزیں اسباب پہ کرنے، فرشتوں کے ذریعے سے کرنے۔ عزیزان، اب جب پہلی رات میں آپ جاتے ہیں، دلہا دلہن ملتے ہیں، تو ایسے موقع پر میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام دعا کریں۔ ایک مخصوص دعا ہے مفاتیح کا، حوالہ یہ ہے مفاتیح الجنان کے باقیات الصالحات، ایک اس میں ایک کتاب اندر بھی، اسی میں دو کتابیں ہیں، ایک مفاتیح الجنان، ایک باقیات الصالحات۔ باقیات الصالحات اسی مفاتیح کے حصے میں آپ پڑھیں، مخصوص دعا ہے۔ جب اس کی سہیلیاں آپ کے پاس وہ مہمان لے کر آتی ہیں تو ان سب کو آمین کہنے کے لیے کہیں وہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ جب دلہا دلہن اپنے مخصوص کمرے میں جاتے ہیں تو دونوں باوضو ہوں، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں۔ پھر اب دعا یہ مولا یہ فرماتے ہیں، دلہا اپنے دلہن کے پیشانی کے بال کو تھوڑے سے پکڑ کر یہ پڑھیں۔ دعا بھی کیا ہے اب یاد دیکھیں، اتنی بڑی عبادت ہے، کتنا خوبصورت لمحہ ہے یہ انسان کی شوقیہ کوئی کام نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں دلہا دلہن کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر یہ کہیں، اللہم پروردگارا بِأَمَانِكَ أَخَذْتُهَا بِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا، یہ جو امانت ہے میں اس کو تیرے حکم سے میں اس کو لے رہا ہوں، یہ جو تیری امانت تھی میں اس کو اپنے تحویل میں لے رہا ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں اور تیرے ہی حکم سے استحللتها بکلماتک التی، تیرے مخصوص شریعت کے کلمات کے ذریعے سے استحللتها، یہ میں نے اپنے لیے حلال بنا دیا ہے، سینے کے ذریعے سے یہ حرام میرے لیے میں نے حلال بنایا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں فَإِن قَضَيْتَ لِي مِنْهَا وَلَدًا، اگر اس سے میرے لیے تیری منشا میں اولاد ہے، اب آپ دیکھیں تیری منشا میں اگر میرے لیے اس سے کوئی اولاد ہے، یہ دعا ہے، یہی دعا پڑھنا ہے، فَجْعَلْهُ مُبَارَكًا تَقِيًّا، اس اولاد کو میرے لیے مبارک بھی بنائے اور تقوی بھی بنائے۔ من شیعت آل محمد، آل محمد کے پیروکاروں میں سے بننے والی کوئی اولاد عطا کر مجھے ان سے۔ وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكًا وَلَا نَصِيبًا، اس امانت میں شیطان کے لیے کسی قسم کا نہ حصہ نہ کوئی شرکت اس کا قرار دے پروردگار تیری نظر کو۔
یہ امام ہمیں فرماتے ہیں ایسے موقع پر ایسی دعا مانگو. دعا کہاں ہے؟ نماز نہ پڑھے تو دعا کہاں ہے؟ ابھی ہم پھر بھی شکر کرتے ہیں یہ بزرگوں کی دعا شامل ہو جائے تو ہمارے پاس تو مہندی کے مہندی کے رات میں زندگی کے اگر مہندی شریعت میں نہیں ہے نہ مستحب میں کچھ بھی نہیں ہے. اس دن کیا ہونا چاہیے؟ دوست یار جمع ہو کے سیلی یار جمع ہو کے شاید دنیا والے کو اور کچھ کر لیں. ہمارے پاس کیسی دعائیں وہ جان کوئی نشست کر لیں. حدیث قصہ پڑھ لیں. حدیث قصہ کتنا خوبصورت ہے. آئے تطہیر کے شان نزول ہے حدیث قصہ. پنجتن پاک زیر قصہ زہرا جمع ہیں. جمع ہونے کے بعد مولا علیہ السلام پیغمبر سے سوال کرتے ہیں یا نبی اللہ ہمارے اس چادر کے نیچے جمع ہونا کیا ہے؟ کتنا خوبصورت واقعہ ہے حدیث قصہ. عزیزان محترم واللہ سورج ہمیشہ آسمان سے طلوع ہوتا تھا. جب پنجتن پاک زیر قصہ حضرت زہرا جمع ہو گئی تو دنیا سے آسمان روشن ہونا شروع ہو گئے. فرشتے حیران و پریشان ہو گئے. پروردگار آج تو سورج زمین سے آسمان کی طرف طلوع ہو رہا ہے یہ نور کیا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. ارے فرشتوں تم نہیں جانتے یہ فاطمہ ہے محور پنجتن پاک ہے. یہ فاطمہ کے بابا ہے فاطمہ کے شوہر ہے فاطمہ کے نور نظر حسن و حسین ہیں. ان کے نور سے دنیا تو ہے لیکن عرش الہی تک روشن ہے آج پنجتن پاک کے ذریعے سے. اس کو پڑھے نا. آپ کسی ہوٹل میں جا کے کسی خلوت میں جا کے اللہ حق کی محفلیں جمع کر آپ اپنی زندگی کے آغاز کا پہلا مرحلہ ڈھونڈتے ہو جس میں شیطان کو دعوت دے کر رحمان کو بگا کر. ایسا نہیں ہو سکتا. ماں باپ کی ذمہ داری وہاں سے شروع ہوتی ہے. اگر ایسا ہو تو پھر وہ اولاد آل محمد کے پیروکار ہوتے ہیں. جب وہ بعد میں اس کے اشارے یہ ہوتے ہیں رحم مادر کے ہونے کے بعد السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ. ماں کے پیٹ سے ہی بدبخت نکلتا ہے ماں کے پیٹ سے خوشگوار نکلتا ہے. عزیزان محترم یہ بڑا سخت ہے. اس لیے اولاد کی تربیت اسی کر لیں. یہ حقوق ہیں کہ حلال کھلائیں ان کے لیے شرعی حدود میں رہ کر ان کی پرورش کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہی آل محمد کا طریقہ تھا. اگر ایسا ہو تو اس کے اندر جرات آ جاتی ہے. عمر کے قید نہیں ہوتی. ان کے اندر معرفت کے ایسے چشمے پھوٹتے ہیں جو انسان کے وقت گمان بھی نہ ہو. عام سی ماں کی تربیت کی وجہ سے آپ بھی آج دیکھیں آج نوجوانوں کی وجہ سے حضرت قاسم کی ماں کوئی امامزادی نہیں ہے پیغمبرزادی نہیں ہے. ایران کے بادشاہ کی وہ بھی آتش پرست تھے. ایران کے بادشاہ کی بیٹی کی مہربانو شہربانو مہر النساء 3 بہنیں ہیں. 3 بہنیں. خلیفہ نوح کے دور میں ایران میں حملہ ہوا. یہ خواتین ساری اسیر کر کے مدینہ لے کر آئے. مدینہ لے کر آئے تو بہت ساری دوسری خواتین تھیں. ان کو کسی نے کنیز بنائی اپنی زوجیت میں لے لی. لیکن جب یہ بادشاہ کی بیٹیاں تھیں بادشاہ کی بیٹیاں خلیفہ نے حکم دیا یہ بھی کنیز بنے. مولا علیہ السلام آگے بڑھے میں خلیفہ ہوں. یہ اسلام کے لیے پیغمبر کا حکم ہے اگر کسی قوم میں کوئی باعزت خاندان ہو تو ان کی خواتین کی احترام ہوتی ہے. مولا علیہ السلام ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو بادشاہ کی بیٹیاں ہیں. ان کے لیے کنیزی نہیں ہے بلکہ اسلامی لشکر میں اسلامی سوسائٹی میں انتخاب کا حق ہے. جس سے چاہے وہ شادی کرے. مجمع میں مسجد میں سارے مسلمان سارے جو مسلمانوں کے لشکر سب جمع ہیں. تینوں کے ہاتھوں میں ایک گلدستہ دیا. آپ تینوں نے اپنی پسند کے کوئی شوہر انتخاب کر. اب دیکھیں کتنی عظیم خواتین ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا عظمت کی. تینوں ہاتھوں میں گلدستے لے کر اتنے اچھی انتخاب کرتے ہیں. سب سے پہلی جو یہی مہربانوں ہے گلدستہ امام مصطفیٰ کی گود میں پھینک دیا. شہربانوں نے امام حسین علیہ السلام کی گود میں پھینک دیا. مہر النساء نے محمد بن ابی بکر کی گود میں پھینک دیا.
ان کو نہیں پتا یہ کون سی شخصیات ہے. محمد بن ابو بکر کون ہیں؟ جعفر طیار کی بیوہ ابو بکر کی زوجیت میں آ کر محمد پیدا ہو گیا. ابو بکر کی وفات کے بعد یہی ام انیس مولا علی کی زوجیت میں آ گئی. محمد ماں کی گود میں مولا علی کے گھر میں آیا. پرورش امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی. اسی لیے آپ نے فرمایا محمد ابنی من سلب ابو بکر، محمد میرا بیٹا ہے ابو بکر کی نسل سے، کیونکہ اس کی تربیت میں تھی کہ حسن حسین کے ساتھ. صحبت کا اثر اتنا ہوا کہ مولا علی علیہ السلام کے دور میں بہترین گورنروں میں شامل ہوا، جسے معاویہ نے شہید کیا مصر میں. اور ام المومنین عائشہ اپنی پوری زندگی امیر شام کے نام تک نہیں لیتی تھی کیونکہ اس کے بھائی کو شہید کیا تھا. یہ تین باعظمت خواتین ہیں جنہوں نے حسن انتخاب سے امیر المومنین کے گھرانے کا انتخاب کیا. ایک سے امام زین العابدین پیدا ہو. اس لیے میں بار بار یاد سے ذکر کر رہا ہوں، مرثیوں میں آتے ہیں، لوگوں میں آتے ہیں. حضرت علی اصغر کی ماں حضرت رباب ہیں، حضرت امام ہے زین العابدین کی ماں والدہ شہر بانو ہے. اسی لیے آپ کو فخر عرب کہتے ہیں. ماں شہزادی عجم ہے، آپ شہزادہ عرب ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام. اور امام مصطفیٰ کی زوجیت میں آنے والی یہ مہربانوں جس نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی، اور ان میں سے یہی ہے حضرت قاسم. ایسی تربیت کی، امام شناس بنایا، اہل بیت شناس بنایا. کیا مقام پیدا ہوا. عزیزان محترم، شب عاشور ہوا، حسینی کانفرنس ہوئی. شب عاشور کو مولا عبداللہ حسین نے سارے صحابہ کو جمع کر دیا. صبح ہونے والے واقعات، انتظامات کے متعلق آپ ہر ایک کی ذمہ داری واضح کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے 70-80 لوگوں میں حضرت قاسم ابھی ایک نوجوان ہے، اتنا مقام نہیں ہے تو آگے آ جائیں. بہت پیچھے جگہ ملی. ایک چھوٹا سا بچہ ہے. جب امام مصطفیٰ دنیا سے شہید ہو گئے تو 2.5 سے 3 سال کی عمر میں قاسم کو چھوڑ گئے. 3 سال کا بچہ، ابھی زیادہ سے زیادہ 11-12 سال کے، زیادہ سے زیادہ ہے تو 13 نہیں تو 11 سال کا سڑک چاہیے. اتنی عمر میں ہر ایک کو مولا اپنی ذمہ داری کے مطابق بیان فرما رہے ہیں. حبیب آپ میسرہ کے ذمہ دار ہوں گے، ابوالفضل عباس آپ میمنہ کے ذمہ دار ہوں گے. ہر ایک کی ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں. صبح جب شروع ہو جائے گی تو اس وقت ہر ایک کی ذمہ داری، ہر ایک کو بشارتیں دے رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کے شہید ہونا ہے، آخری دم تک اسلام کے لڑنا. کوئی مرد نہیں بچے گا. ہر ایک کا نام لیا لیکن قاسم کا نام نہیں یاد، قاسم کا نام نہیں یاد. بلکہ یہاں تک کہتے ہیں قاسم نے اپنے خط کو بڑھایا تاکہ شاید نظروں میں آگے اپنی ذمہ داری وظیفہ بتائیں. شہیدوں کے لسٹ میں قاسم کا نام بھی ہو، نظروں میں نہیں آیا. پھر بھی مولا مصروف تھے، اتنے میں اٹھ کھڑے ہو گئے. ابو جان آپ نے سب کا نام تو بتایا، کیا میرا نام شہیدوں کے لسٹ میں نہیں رہا؟ نہیں، شہادت کے لیے تڑپ رہیں گے، سب نے شہید ہونا ہے تو میرا نام نہیں آیا ابو جان. تو مولا نے ایک جواب دیا جس سے قاسم کو ایک لحاظ سے سکون سا ہو گیا، ایک لحاظ سے تشویش سی ہو گئی. مولا نے فرمایا بیٹا آپ کا نام تو خیر ہے، آپ کے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے. نام ہونے کی خبر سن کر سکون ملا، لیکن علی اصغر کا نام سن کر قاسم حیران ہو کے پوچھتے ہیں ابو جان کیا دشمن ہمارے خیموں تک آئیں گے؟ میرا بھائی تو چل کے نہیں جا سکتا. ابو جان کیا دشمن خیموں تک پہنچیں گے؟
اپنے بیٹے کو سجا امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. قاسم کی ماں قاسم کو سامنے اپنے پاس رکھ کر اس کے شانے سے بالوں کو سجا رہی ہے اور نصیحت کر رہے. دیکھو بیٹا قاسم، ہم بنی ہاشم نہیں بنی، میری ماں بنی ہاشم کی نہیں ہوں، لہذا کل جب رن ہوگا وہ اپنی قربانی کو اکبر سے پہلے پیش کر رہے ہیں. دنیا کیا کہے گی؟ یہی کہے گی نا دنیا، اصل مصطفیٰ کا بیٹا تو تھا لیکن مہربانوں نے صحیح تربیت نہیں دی. سب سے پہلے کیا کرتا ماں ہے، یتیم جس کی پرورش بیوہ ماں نے 3 سال کے عرصے میں آخری زندگی کا سہارا سمجھ کے تیار کیا، لیکن آج موت کے لیے تشویش دے رہی بیٹا جب صبح ہو اکبر سے پہلے جانا. جب تمہارے ابو اکبر کی مصیبت کو دیکھ چکے تو تمہارے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، پہلے جانا. صبح ہو گئی، قاسم انتہائی پریشانی میں ہے کہ ابو کب مجھے اجازت. صحابہ اصحاب انصار سب شہید ہو گئے، باری بنی ہاشم کی آ گئی. اس وقت تک قاسم بے چین ہے. جب جناب علی اکبر کہتے ہیں خاندان بنی ہاشم میں سب سے پہلے علی اکبر شہید ہو گئے، علی اکبر سب سے پہلے شہید ہو گئے. علی اکبر کی شہادت کی خبر اور شہادت کے بعد قاسم بہت بے چین ہو گئے. بار بار آ کے یہاں تک روایت ہے واللہ مولا حسین کے قدموں پہ پیشانی رکھ کر ہاتھ جوڑ کے کہتے ابو مجھے بھائی اکبر کی جدائی کے بعد زندہ رہنے کا کوئی مزہ نہیں، ابو مجھے لیکن مولا فرماتے ہیں بیٹا تو کم سے ہماری عمر نہیں، ایک دفعہ آزمائش امتحان لے آؤ. یا بنیا کیف الموت عندک، قاسم بیٹا ذرا بتاؤ موت تیرے نزدیک کیا ہے. ایک بچپنا ہونا آپ اس میں سے ظاہر ہے نا. کوئی بچہ کوئی آپ چیز دے پسند کرنے کو کہے تو وہ مٹھاس کو پسند کرتا ہے، کم عمری کا یہاں سے اندازہ ہوتا ہے. قاسم سے جب امتحان لیا تو قاسم نے کیا جواب دیا واللہ یا عمی الموت عندی احلی من العسل. ابو جان موت میرے نزدیک شہد سے بھی شیرین ہے. سینے سے لگایا، سینے سے لگایا. جس نے جہاں نہیں کیا تمہاری ماں بیوہ ہے، بیوہ ماں نے تجھے یتیم پالا ہے، ماں کی خدمت کر لو. ابو جان ماں تو مجھے بار بار آپ کے پاس بھیج رہی ہے، آپ مجھے انہیں جہاد دے دیں. سہنے نہیں لیا. جب یہ قاسم سامنے آتا تھا حسین کی نظروں میں امام مصطفیٰ کی تصویر آتی تھی. قاسم تو میرے بھائی کی یادگار ہو. قاسم تو اس لیے بھائی کی یادگار ہے، دوسرے تو یتیم ہے، یتیم پر شفقت کیسے اجازت ہے کہ قاسم نے تجھے. آخر کار قاسم کو اجازت نہیں ملی، اجتہاد نہیں ملا تو خیمے کے پیچھے جا کر بڑی تشویش میں قاسم بیٹھا رہا. اس وقت ذہن میں بات آ گئی، ہاں جب میں 3 سال کا تھا بابا امام مصطفیٰ نے زانوں پہ بٹھا کر یہ کہا تھا قاسم جب بھی کوئی زندگی میں مشکل پیش آ جائے تیرے بازو میں ایک تعویذ ہے، اس تعویذ کو کھول کے دیکھنا قاسم تیری مشکل کا حل ہوگا. بہت یاد آ گیا. ہاں قاسم اس سے بڑا سخت مرحلہ کیسا آئے گا. امام زمان نواسے رسول دشمن کے نرغے میں یکم تنہا ہے، اس سے کٹھک مرحلہ قاسم زندگی میں کب آئے گا. جلدی سے بازوبر کو کھولا، کھول کے دیکھا تو لکھا ہوا تھا بیٹا قاسم باپ کی وصیت یہ ہے قاسم جب کربلا کا میدان ہوگا میرا بھائی باپ کے بدلے میں ابو پر اپنی جان کو قربان کر دینا. قاسم خط کے مضمون کو دیکھ کر قاسم کے دل میں خوشی ہو گئی. میرے باپ کی وصیت تھی، جلدی سے آ گئے، خوشی خوشی سے دوڑتے ہوئے ابو کے پاس آئے. چچا جان ذرا
خط پڑھ لیجیے. دیکھا تو امام مصطفیٰ کی تحریر تھی. مولا نے بوسہ لیا, پھر آنسو بہاتے ہوئے خط کو پڑھا. کہا قاسم اچھا بہانہ ڈھونڈ کے لایا قاسم. روایت میں ہے جب یہ مرحلہ آیا تو ماں کو بلایا. جناب زینب کو بلا کے امام مصطفیٰ نے, امام حسین علیہ السلام نے یہ بیان جاری کر دیا. قاسم کی ماں بہن زینب قاسم کے جسم کو سجاؤ. مولا امام مصطفیٰ کی کپڑے لا کر قاسم کے جسم پر زیبتن کیا, تلوار کو حمائل کیا, لیکن امامہ ایسا بنایا جیسے میت کا امامہ بناتے ہیں. قاسم کو موت کے لیے تیار کر رہے ہیں. خیمگاہ میں نکلے, آخری ودا کرتے ہوئے مقتل کی کتابوں میں ہے مولا نے قاسم کو ضمہ الى صدرہ اپنے سینے سے لگا لیا اور دونوں غش آ گئے. کسی اور کی ودا پر غش نہیں, قاسم کو ودا کرتے ہوئے حسین پر غشی داخل ہو گئی. ہوش آ گیا. قاسم سے جب آخری ودا کیا, حمید بن مسلم کہتا ہمیں دیکھ رہا تھا, قاسم جب آخری ودا کر کے جا رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام کے سینوں کے برابر کے قد تھا قاسم کا, اتنا لمبا قد نہیں تھا. ودا کر کے گئے, خیمگاہ پہ حسین قاسم کی طرف نگاہ کر کے کھڑے ہیں اور خیمے کے اندر سے قاسم کی ماں مولا حسین کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. قاسم کی حالت مولا کے چہرے میں دیکھ رہی تھی. اتنے میں قاسم میدان میں گئے, ایسا رجز پڑا, ان تنقرون علی ابن الحسن, اے شام و کوفہ والو, اگر تم مجھے نہیں پہچانتے کہ حسن مصطفیٰ کا بیٹا قاسم ہوں. اور یہ میرا چاچا ہے, تم نے لے لے اسیروں کی طرف ابن مصطفیٰ کو تم نے مجبور کر کے رکھا ہوا ہے. سخت لہجے میں رجز پڑا, کہا آؤ میرے مقابلے میں کوئی, اگر تم نے جرأت ہے تو آ جاؤ. 11 سال کا نوجوان دشمن کو للکار رہا ہے, کیا بات ہے, لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں ہوا. شیر خدا کا پوتا تھا, حسین کی تربیت یافتہ ہے, کسی کی جرأت ہی نہیں. عمر صاحب نے ایک پہلوان کو حضرت شامی کہتے تھے, اسے کہا اے حضرت اس نوجوان کے کام تمام کر دو. اس نے کہا عمر صاحب میری توہین مت کر, میں 1000 سپاہی سے مقابلہ کرتا ہوں, اس نوخیز بچے سے میرے مقابلے میں میرے 4 بیٹے ہیں, ایک اس بچے کے لیے برابر ہوگا. اس نے ایک کر کے قاسم کے مقابلے میں 4 بیٹوں کو بھیجا, لیکن آل محمد کی شیر نے ایک منٹ میں واسل جہنم کر دیا. حضرت شامی کے آنکھوں میں خون آ گیا. 4 بیٹوں کے واسل جہنم ہونے پر میدان میں خود اترا تو مولا حسین کے چہرے کا رنگ اتر گیا. ماں نے کہا مولا کیا میرا قاسم سلامت ہے, آپ کے چہرے کا رنگ اتر رہا ہے. مولا فرماتے ہیں قاسم کی ماں بہت بڑا پہلوان میرے بیٹے کے مقابلے میں آئے ہیں, ماں کی دعا قبول ہوگی. قاسم کے دل دعا کرنا. مولا نے دعا کی, ماں نے آمین کہا. قاسم نے ایک ایسا وار کر دیا, حضرت شامی کو بھی واسطے جہنم کر دیا. جب یہ دیکھا تو عمر صاحب نے کہا اے شام و کوفہ والوں, اس کو بچہ نہ سمجھنا, یہ شیر خدا کا شیر ہے, اس سے مقابلہ اس طرح سے نہیں ہوگا, چاروں طرف سے گھیرے میں